انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو فیضیاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز حاضرین، معزز علماء کرام، الحمدللہ یہ مجلس منعقد ہوئی اور دور دراز سے بہت سارے علماء تشریف لائے۔ یہ سب محنت ہے قاری محمد انتظار صاحب ماشاءاللہ، جو مدرسے کے نگراں بھی ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور اس سارے نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ دور دراز سے علماء کو بلایا اور آپ حضرات کے درمیان میں جمع کر دیا۔ یہ کے بعد دیگر آپ حضرات نے علماء کے بیانات سنے، مولانا مفتی شاہ نواز صاحب اور جمعیت کے تمام ذمہ دار، تمام علماء کرام مختصر وقت میں اپنی بات کہہ کر رخصت ہوئے۔ سامنے جو بینر لگا ہوا ہے اس پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بیادگار، یہ اجلاس جو ہے یہ علماء کی یاد میں منعقد ہوا ہے۔ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب شنبھلی اور حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب ماشاءاللہ کہ ان کے نام سامنے موجود ہیں، یہاں اشتہار اور بینر پر بھی ان کے نام ہیں اور ہمارے قلب میں، ہمارے دلوں میں بھی ان کے نام ہیں۔ تو یہ سب بزرگان دین، ایک بڑی طویل فہرست ہے علماء کی۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں سال ڈیڑھ سال کے اندر کئی سو علماء، کئی سو عالم دین ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو بقید حیات ہیں اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ کے بعد دیگر علماء جا رہے ہیں، علماء رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے ناظم جلسہ ماشاءاللہ بڑی محنت کئی گھنٹے سے فرما رہے ہیں، اور یہ کے بعد دیگر علماء کو آپ کے سامنے حاضر بھی کر رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ان کی نظامت اور ان کی محنت یقیناً کامیاب ہے۔ تو بہرحال یہ تو سلسلہ دنیا میں آنے کا، جانے کا، یہ تو لگا رہے گا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہ دنیا جو ہے یہ عبرت کا گھر ہے، یہاں ہمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء. انسان کی پیدائش سے بھی 50,000 برس پہلے اللہ نے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے. کون کب آئے گا، کب تک رہے گا، کیا کر کے جائے گا، کتنا وقت دنیا میں گزارے گا اور کب دنیا میں اس کو وجود ملے گا، یہ سب کچھ اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. جب عرش جو ہے وہ پانی پر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پیدائش سے بھی 50,000 برس پہلے اللہ نے یہ سب کچھ محفوظ کر دیا تھا. بہرحال یہ اکابر ہمارے درمیان سے گئے ہیں، رخصت ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کی یاد ہمارے درمیان میں رہے گی، موجود ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت ان کی یادیں ہمارے درمیان میں رہیں گی. یہ سلسلہ بزرگوں کا رخصت ہونا اور ان کا چلے جانا یہ یقیناً بڑی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے ہم سبوں کے لیے. یہ بزرگان دین جو گئے ہیں، رخصت ہوئے ہیں، یقیناً ان کا جانا اور ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ جہاں ایک طرف دکھ کی بات ہے ہم سب کے لیے، وہیں ہمارا چونکہ موت پر یقین بھی ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا، اس لیے وہ وقت پر آئے اور وقت پر چلے گئے. اللہ کا کوئی بھی کام بے وقت نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وقت سے پہلے چلے گئے یا وقت سے پہلے آ گئے، یہ کام وقت پر نہیں ہوا. دیکھو اللہ کا کوئی بھی کام وقت سے، وقت کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. اللہ جو بھی کرتے ہیں، اللہ جو بھی فرماتے ہیں وہ وقت پر ہی فرماتے ہیں. ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ وہ چلے جا رہے تھے، گرمی کی بہت شدت تھی، بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی. گرمی کی شدت میں اور گرمی کی اس تکلیف میں بارش کے چند قطرے جب آسمانوں کی طرف سے آئے اور ان کے بدن پر پڑے تو انہوں نے اس وقت میں یوں کہہ دیا کہ اللہ تو نے کس وقت میں بارش کر دی. بس اتنا کہنا تھا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ اچھا یوں تو بتاؤ کہ ہم نے کون سا کام بے وقت کیا ہے. ہم تو جو بھی کرتے ہیں وقت پر ہی تو کرتے ہیں. ہم نے تمہیں زندگی دی تو وقت پر، اور تمہیں یہاں سے دنیا سے اٹھائیں گے تو وقت پر. ہمارا تو کوئی کام بے وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے جو بارش بھیجی ہے یہ بھی وقت پر ہی بھیجی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام وقت پر فرماتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ وقت سے پہلے چلے گئے یہ بھی غیر مناسب ہے. بھئی اتنا وقت متعین تھا، اللہ نے ان کو اتنی زندگی دی تھی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم اور تاخیر اللہ نہیں فرماتے ہیں. جب وقت آتا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا اور جانے کا، بس جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ کے ہاں جو وقت متعین ہے اس میں ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم و تاخیر اللہ نہیں کرتے ہیں. جو وقت متعین ہے اسی وقت میں اللہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ غریب رحمت فرمائے. بہرحال یہ بزرگان دین کا چلا جانا اور یہ رخصت ہو جانا یقیناً ہم سب کے لیے تکلیف کی بات ہے. اس معنی کر کہ ہم ان کے فیض سے، ان کی زیارت سے، ان کے دیدار سے، ان کی ملاقات سے اور ان کی صحبتوں سے محروم ہو گئے، اس معنی کر ہم سب کے لیے دکھ کی بات ہے. ورنہ ان کا علم اور ان کا فیض یقیناً ان کے شاگردوں کے ذریعے الحمدللہ پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا. تو ہم سب یہاں جمع ہوئے، اب حضرات بھی یقیناً علماء کی یاد میں اور ان کی محبت میں تشریف لائے. اللہ آپ حضرات کو بھی اس محبت اور اس تعلق کا بہترین صلہ عطا فرمائے. کافی وقت ہو گیا ہے آپ حضرات کو بیٹھے ہوئے، کچھ تھکان سی بھی آپ حضرات کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن وقت آپ کا زیادہ نہیں لے جائے گا. بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ بات کو ختم کیا جائے گا. بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آئی. آپ حضرات نے بہت ساری باتوں کو سنا اور یقیناً سنتے رہتے ہیں. علماء کی ایک طویل جماعت اور طویل فہرست الحمدللہ یہاں جلسے میں بھی موجود ہے، اس مجلس میں بھی موجود ہے اور یہاں اس علاقے میں بھی موجود ہے. آپ حضرات جب چاہیں جس کو چاہیں بلائیں اور باتیں سنیں. انشاءاللہ سلسلہ آپ حضرات کا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. بہرحال میں نے اس وقت میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک روایت پڑھی ہے. اس کے تعلق سے بس 2-3 باتیں، مختصر سی باتیں عرض کرنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بس دعا ہو جائے گی. دیکھو یہ علماء جو ہمارے درمیان سے گئے ہیں، ہم نے ان کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت بھی کی، ان سے ملاقات بھی کی
ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے سفر اور حضر کو دیکھا، ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھا، ان کے علم اور عمل کو ہم نے دیکھا ہے، تو ہم ان ساری چیزوں کو کم سے کم اپنانے کی کوشش کریں۔ بھائی جو تقوی اللہ نے ان کو دیا تھا، جو پاکیزگی اللہ نے ان کو دی تھی، اور جس صاف ستھری زندگی وہ گزار کر گئے ہیں، یقیناً ہم بھی کچھ نہ کچھ کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں بھی وہ ساری نیکیاں، وہ ساری خوبیاں، وہ طہارت، وہ تقوی ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے۔ میرے بھائیو، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ طہارت، یہ پاکیزگی کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر نے، امیر المومنین حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے معلوم کیا کہ اچھا یوں بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے یوں کہا کہ حضرت امیر المومنین اچھا آپ یوں بتائیں، کبھی آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے بھی ہوا ہے جو بہت تنگ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایسے راستے سے ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے معلوم کیا کہ ایسا تنگ راستہ جس میں چلنا بھی دشوار ہو، چاروں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، اور آپ کا چلنا اس راستے سے بہت مشکل ہو رہا ہو، دشوار ہو رہا ہو، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایسے راستے سے میرا گزر ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ بس ایسے یہ زندگی یہی تقوی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے، یہ جو زندگی ہے نا، اس زندگی میں بہت سارے کانٹے آئیں گے، بہت مشکل راستے، بہت مشکل مراحل آئیں گے، لیکن ان ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے بدن کو ان سارے کانٹوں سے اور ان ساری غلط چیزوں سے سمیٹتے ہوئے تم گزر جاؤ، یہی تقوی ہے۔ تو زندگی میں ہماری بہت سارے ایسے کام آتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں زندگی میں آتی ہیں کہ بہت ساری میرے بھائیوں کہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، وقت ہمارا گزر رہا ہے، بہت سارے مشکل مرحلے آتے ہیں، نفس تقاضا کرتا ہے، نفس ابھارتا ہے گناہ کی طرف، اور بہت سارے فحش کام اور گناہ کے کام ہم دیکھ رہے ہیں، نفس ہمارا تقاضا کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ یہ غلط کام کیے جائے، یہ گناہ کیے جائے، لیکن ان ساروں سے ہم بچ کر بس گزر جائیں، اس زندگی کو گزار لیں، یہی تقویٰ ہے، یہی طہارت ہے۔ بس ہم اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات علماء کرام جو ان کا جو ذکر خیر ہم کرتے ہیں، میرے بھائی علماء کو بہت سارے رخصت ہوئے ہمارے درمیان سے تقریباً 50 سال ہو گئے، لیکن ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ آپ حضرات ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت کا آپ حضرات ذکر فرماتے ہیں، یقیناً وہ اپنی زندگی کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ اس کے رسول نے جو ان کو حکم دیا تھا، اللہ اس کے رسول نے زندگی گزارنے کے جو اصول اور جو طریقے ان کو بتائے تھے، ان ساری چیزوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اسی لیے تو ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، اسی لیے ان کی یادیں ہمارے درمیان میں موجود رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بس ہماری زندگی کو بھی صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ بس تقوی کے متعلق ایک طالب علم کا ایک واقعہ ذہن میں آیا۔ ایک طالب علم بیچارہ کسی مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، وہاں قریب میں کوئی حادثہ پیش آیا، حالات بہت خراب ہو گئے، حالات جو ہیں وہ بہت نازک ہوئے، چاروں طرف ماحول خراب ہو گیا۔ اب بیچاری کوئی عورت جو گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ حالات صحیح نہیں ہے، ماحول صحیح نہیں ہے، گھر جانا بہت مشکل ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ذہن میں بات آئی کہ قریب میں مسجد نظر آ رہی ہے، بس میں رات میں اس مسجد میں قیام کر لوں، وقت گزر جائے گا، صبح ہوگی تو پھر میں گھر چلی جاؤں گی۔ ماحول چونکہ خراب ہو گیا تھا، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اور حالات کے پیش نظر اس عورت نے مسجد کا ارادہ کیا، مسجد کا رخ کیا، اور وہ مسجد کے دروازے پر پہنچی، چاروں طرف نظر ڈالی، دیکھا کہ امام صاحب ہیں، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ مطالعے میں مصروف ہیں۔ بس یہ بیچاری عورت رات کی تنہائی میں مسجد میں داخل ہوئی۔ اب امام صاحب بیچارے جو مطالعے میں مصروف تھے، ان کی نظر پڑی اس عورت پر، اور انہوں نے اس عورت سے یوں کہا کہ اللہ کی بندی، یہ کوئی رات میں اس وقت میں اس تنہائی میں یہ مسجد میں آنے کا وقت ہے، تو میں تو اس وقت میں گھر ہونا چاہیے تھا، تم یہاں مسجد میں آ رہی ہو اور میں یہاں تنہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ کیا تصور کریں گے کہ ایک
अकेली औरत मस्जिद में इमाम साहब के पास मस्जिद में उसने वक्त गुजारा है और मस्जिद में वो गई थी, लोग मेरे बारे में क्या ख्याल करेंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, अपने घर जाओ। उस औरत ने यूँ कहा कि हालात बहुत खराब हैं, हालात तुम जान रहे हो किस कदर माहौल खराब हो चुका है, चारों तरफ माहौल जो है वो लड़ाई का है, झगड़ा फसाद होने को है। अब इन हालात में और ऐसे वक्त में मैं कहाँ जा सकती हूँ, बस मैं तो यहीं वक्त गुजारूंगी। बेचारे इमाम साहब, उन्हें ख्याल आया, उन्होंने उसकी उस हालत को देखा, यकीनन माहौल ख़राब था, हालात ख़राब थे। तो वो जो बेचारे इमाम साहब थे, उन्होंने उस औरत से, उस बड़ी भी से यूँ कहा कि तुम एक कोने में बैठ जाओ और मैं इस कोने में बैठकर बस मैं अपना वक्त गुजारूंगा और तुम इसमें अपना वक्त गुजारो, और सुबह जैसे ही होने के करीब हो तो तुम अपने घर चले जाना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए और मस्जिद में दाखिल हो और जब तुमको वो देखें और तुम्हारे ऊपर उनकी नज़र पड़े तो वो कहीं मेरे बारे में गलत गुमान न करने लगे कि भाई ये औरत रात में मस्जिद में क्या कर रही थी। तो वो कहने लगी ठीक है मैं चली जाऊंगी। बस वो एक वक्त एक तरफ बैठ गई और इमाम साहब बेचारे वो मुताले में लगे रहे, मुताला करते रहे। चिराग जला रखा था, वो जो चिराग होता था पहले चिराग जलाने का, उसमें तेल वगैरह डालकर उसमें तिल्ली वगैरह से आग वगैरह लगाकर वो जो जलता था। अब हजरात ने यकीनन देखा है, अब हजरात जानते हैं, फिर बाद में लेप वगैरह लैंटेन वगैरह आई, उससे पहले तो वो बत्तियाँ वो चिराग हुआ करते थे। तो इमाम साहब जो बेचारा वो तालिब इल्म जो वहाँ बैठा हुआ था, मुताला कर रहा था, वो बार बार अपनी उस उंगली को आग में दाखिल करता और थोड़ी देर के बाद उसको निकाल लेता। ये औरत उसको देख रही थी, रात भर यही मंजर चलता रहा। वो तालिब इल्म वो जो बैठा हुआ मुताला कर रहा था, वो बार बार थोड़ी देर के बाद फिर अपनी उंगली को उसमें दाखिल करता और फिर उसको निकाल लेता। पूरी रात इसी काम को करता रहा, मुताले में मसरूफ रहा, लेकिन अपनी उस उंगली को आग में दाखिल करता रहा और थोड़ी देर के बाद उसको निकालता रहा। यही सिलसिला बस उसका चलता रहा। तो अब जब सुबह करीब हुई तो वो जो तालिब इल्म था बेचारा, वो तो उसका जहन तो उधर भी लगा हुआ था कि कहीं लोग मेरे बारे में मस्जिद में दाखिल हों और ये न कहने लगे कि भाई रात को ये औरत मस्जिद में क्या कर रही थी, ये तो गलत हो जाएगा। बस वो भी फिक्र थी और अपने मुताले का भी फिक्र था और वो अपने उस काम में भी लगे हुए थे। तो फिर जब सुबह करीब हुई तो वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद उस तालिब इल्म ने, इमाम साहब ने उस औरत से यूँ कहा कि देखो सुबह होने वाली है, लोग मस्जिद में आने वाले हैं, तुम जल्दी से मस्जिद से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मस्जिद में आए और बस मुझे और तुमको यहाँ देखकर लोग गलत ख्याल न करने लगे, गलत जो है गुमान उनके जहनों में आएगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से निकल जाओ और मेरी भी जान बच जाएगी। तो वो औरत यूँ कहने लगी कि ठीक है मैं मस्जिद से तो चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम अपनी उस उंगली को आग में क्यों जला रहे थे। रात भर सारा मंजर देख रही थी ना कि अक्लमंद कैसा आदमी है, कैसा अक्लमंद आदमी है कि बार बार अपनी उंगली को जला रहा है। ऐसा भी होता है कि खुद ब खुद आदमी अपने आप को आग के हवाले करे। रात भर इस काम को करता रहा और रात भर अपने आप को जलाता रहा और अपनी उंगली को जलाता रहा। तो ये कैसा आदमी है। रात भर चूंकि उसने उस मंजर को देखा था, तो अब यूँ कहा कि पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम अपने आप को आग में क्यों दाखिल कर रहे थे, अपने आप को क्यों जला रहे थे, उससे पहले मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तो बेचारा तालिब इल्म कहने लगा कि ये तो मेरे और अल्लाह के दरमियान में राज है, तुम इसे राज ही रहने दो, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो औरत कहने लगी कि मैं जाने वाली नहीं हूँ जब तक मुझे तुम ये नहीं बताओगे कि तुम अपने आप को, अपनी उंगली को और अपने आप को आग के हवाले क्यों कर रहे थे। तो बस इमाम साहब को फिर यह ख्याल आया कि जितनी देर होगी ये तो जाने वाली नहीं है, इसने तो ये कह दिया है कि जब तक मैं जाने वाली नहीं हूँ जब तक नहीं बताओगे, और कहीं इस देर में लोग मस्जिद में ना जाएं और फिर वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या तसव्वुर करेंगे। तो बस इमाम साहब ने और उस तालिब इल्म ने उस औरत से बताया कि देखो जब भी नफ्स ने नफसानी ख्वाहिशात ने मुझे गुनाह की तरफ उभारा और जब भी मुझे यूँ कहा कि देखो तन्हाई है और इस तन्हाई में गुनाह किया जा सकता है, कोई नहीं देख रहा है, जब भी मेरे नफ्स ने और ख्वाहिशात ने मुझे उभारा गुनाह की तरफ,
تبھی میں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا کہ دیکھ پہلے یہ دنیا کی آگ ہے، اگر تو اس کا مزہ چکھ سکتا ہے تو آگے کا تو پھر دیکھنا، آگے کیا تو منظر پھر کیا ہوگا اس کو تو بعد میں دیکھنا۔ اگر تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر گناہ کر۔ تو میرا نفس جب بھی مجھے گناہ کی طرف ابھارتا اور گناہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا تو میں فوراً اپنی انگلی کو آگ کے حوالے کر دیتا کہ دیکھ اگر تو جہنم کی آگ میں جلنے کی طاقت رکھتا ہے اور تو اس کو برداشت کر سکتا ہے تو دنیا کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ تو وہ تو کتنے گنا زیادہ ہے، تو اگر تو اس کو برداشت کر سکتا ہے تو بس اس گناہ کو کر لے۔ تو بار بار جب بھی نفس مجھے ابھارتا گناہ کی طرف تو میں اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیتا۔ تو اس طرح سے میں وقت گزار رہا تھا، رات گزار رہا تھا، گناہ نہ ہو جائے۔ بہرحال گناہوں سے بچنا یہ اصل زندگی ہے، گناہوں سے رکنا اور گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، یہی تقویٰ ہے، یہی طہارت ہے، یہی پاکیزگی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے دے۔ بہرحال تقویٰ ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت ہوگا جب خوف خدا اور خوف آخرت پیدا ہو جائے گا۔ اگر خوف خدا اور خوف آخرت نہیں ہے تو پھر انسان گناہ کرے گا۔ جب بھی نفس اس کو ابھارے گا وہ تنہائی میں گناہ کرے گا، لیکن جب خوف خدا موجود ہوگا، خوف آخرت ذہن میں ہوگا تو پھر گناہ سے بچے گا اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر خوف تھا آخرت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہونے کا اس دنیا میں کوئی امکان نہیں تھا۔ حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی، حضرات انبیاء کرام وہ تمام کے تمام وہ معصوم تھے، اور حضرات صحابہ کرام سب کے سب محفوظ تھے۔ حضرات انبیاء کرام ان سے کوئی غلطی اور گناہ ایسا حضرات انبیاء کرام وہ سب کے سب معصوم تھے، اور حضرات صحابہ کرام وہ سب کے سب محفوظ تھے۔ حضرات صحابہ کرام سے بھی کوئی غلطی اور کوئی گناہ ایسا سرزد نہیں ہوا جس کو اللہ نے معاف نہ کر دیا ہو۔ معصوم نہ صحیح لیکن محفوظ ضرور تھے سب کے سب صحابہ، اور انبیاء وہ تو سب کے سب معصوم تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اور کوئی گناہ کوئی غلطی اس کے سرزد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف خدا اور خوف آخرت کس قدر تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک کی شدت نے اور بھوک کی توپ نے پریشان کیا، گھر سے باہر نکل گئے، اور باہر جب نکلے تو ٹہل رہے تھے، جا رہے تھے، نظر پڑی حضرت ابو بکر پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں گھوم رہے ہو، کہاں ٹہل رہے ہو، کیوں گھر سے باہر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی طرف نے، بھوک کی شدت نے بے چین کیا، گھر سے باہر نکل آیا۔ بس دونوں مل کر جب چلے اور دونوں نے سفر شروع کیا، حضرت عمر پر نظر پڑی رضی اللہ تعالی عنہ تو معلوم کیا کیوں گھوم رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی طرف نے اور بھوک کی شدت نے مجھے بھی بے چین کیا، میں بھی گھر سے باہر نکل گیا کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ اب تینوں نکل پڑے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بھوک کی وجہ سے بے چین ہوا اور بھوک کی شدت نے مجھے بے چین کیا، میں بھی گھر سے باہر نکل گیا۔ اب تینوں کے تینوں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو قریب میں ایک باغ ہے وہاں چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ تینوں نے سفر شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ حضرات صحابہ بھی چلتی ہے، اور چلتے چلتے ان کے باغ میں پہنچے۔ جب باغ میں داخل ہوئے تو نظر پڑی ان صحابی کی اہلیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ خوشی سے بے چین ہو گئی اور جلدی سے کچھ کپڑا وغیرہ بچھایا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں اور حضرات صحابہ ساتھ میں ہیں، تو وہ خوشی میں بے چین ہو گئی، اور خوشی میں بے چین اتنی ہوئی کہ جلدی جلدی پھل وغیرہ توڑا اور کچھ نہ کچھ وہاں بچھایا اور سارے پھل وغیرہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے حضرات صحابہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھایا۔ آپ نے ان کو کھایا، دیکھا کہ صحابی موجود نہیں ہیں،
تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کھا ہی رہے تھے کہ ادھر سے وہ صحابی آ گئے جن صحابی کا وہ باغ تھا. اہلیہ نے تو انتظام کر دیا کھانے پینے کا, بچھانے کا, سارا بندوبست کیا, لیکن وہ صحابی وہ آ رہے تھے, دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو وہ بھی خوشی سے بے چین ہو گئے اور خوشی کے مارے بے چین ہو گئے. تو جلدی سے بکری لی اور اس کو ذبح کیا اور جلدی سے اس کو سینکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, آج کتنا اچھا موقع ہے, صحابہ ساتھ میں ہیں تو سارا کھانا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. اب سارا کھانا آپ کی خدمت میں ہے, آپ کھا بھی رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رونے لگے, آپ بے چین ہو گئے, آپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے. حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو بھی مل گیا ہے, یہاں تو پھل وغیرہ بھی موجود ہیں, پھل بھی سارے آ گئے ہیں اور دوسرے اور غذائیں اور دوسرا کھانا بھی یہاں آپ کے سامنے اور دسترخوان پر موجود ہے, پھر رونے کی کیا وجہ ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہے, کھانے کو بھی مل گیا ہے, پھل وغیرہ بھی موجود ہیں, کھانا بھی موجود ہے, لیکن بس رونا اس لیے آ گیا, رو اس لیے رہا ہوں کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ کھانے کو مل رہی ہیں اور کھا بھی رہا ہوں, لیکن کل یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کی ان ساری نعمتوں کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے, اللہ کے سامنے ان ساری نعمتوں کا حساب و کتاب دینا ہے. بس اس لیے رو پڑا, اس لیے بے چین ہو گیا. تو میرے بھائیو حضرات صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں اٹھا رہے ہیں, لیکن خوف آخرت اور خوف خدا نے آپ کو رلا رکھا ہے, آپ کو بے چین کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کل مجھے اس کا حساب دینا ہے. آج ہم سوچتے ہیں, کبھی تصور نہیں آتا, کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ اللہ کس قدر نعمتیں کھلا رہا ہے, اللہ صبح شام کھانا کھلا رہا ہے, اللہ پینے کو دے رہا ہے, کس قدر پانی استعمال کیا جا رہا ہے, یہ کہ بات دیگر ہے کتنے گلاس ہم پی رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ ان ساری نعمتوں کا حساب اللہ کو دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے اندر خوف آخرت اور خوف خدا پیدا فرما دے, تقوی طہارت والی زندگی پیدا فرما دے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی, بس اس کے تعلق سے ایک واقعہ اور ذہن میں آ رہا ہے, اس واقعے کو سنا کر بات ختم کی جا رہی ہے. وہ آیت جو میں نے اس وقت میں پڑھی ہے اس کو سن لو, خدا کرے کہ کوئی بات ان میں سے یاد رہ جائے اور اللہ عمل کی توفیق دے دے اور ہم سبوں کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. حضرت امام شافعی آپ سب جانتے ہیں کتنے بڑے امام ہوئے ہیں. حضرت امام شافعی ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے. آپ کی عمر بہت کم تھی, بہت کم عمر تھی آپ کی. آپ وہ ہارون رشید کے دربار میں آپ وہاں موجود تھے. بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے, مذاکرہ ہو رہا تھا, مذاکرہ چل رہا تھا. آپ اپنی کم سنی میں اور اپنی اس کم عمر میں وہاں موجود تھے. حضرت امام شافعی ہارون رشید کے دربار میں. بس ہارون رشید نے تمام بزرگوں سے, علماء سے یوں کہا, اچھا یوں بتاؤ میرے ایک سوال کا جواب دو, اور سوال یہ ہے کہ میں یوں بتاؤ جنت میں جاؤں گا یا نہیں. ہارون رشید نے کیا کہا, کیا سوال کیا تمام علماء سے کہ تمام علماء میرے اس سوال کا جواب دیں, یہ بتاؤ کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد, اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں جاؤں گا کہ نہیں. تو تمام بزرگان دین, تمام علماء وہ سب سوچنے لگے, سوچ میں پڑ گئے. بھائی یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, کیا کام کرنے چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے, کس طرح سے وقت گزارنا چاہیے, یہ تو ہم سب بتا سکتے ہیں. لیکن جانے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں, اس کو کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے واقف ہیں. اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہیں. ہم تو اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں, ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے, ہم کیسے بتا سکتے ہیں. لیکن وہیں حضرت امام شافعی موجود تھے. حضرت نے فرمایا کہ اگر اجازت مل جائے تو میں اس سوال کا جواب دے دوں, اگر اجازت مل جائے تو میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں. سب حیرت میں پڑ گئے کہ اپنی اس کم عمری میں اور اپنی اس کم سنی میں یہ کیا جواب دیں گے, اتنی کم عمر ہے. لیکن اللہ نے علم عمل سے نوازا تھا, اللہ نے بصیرت دی تھی, اللہ نے عقل شریف دی تھی, اللہ نے بہت بڑے علم سے ان کو نوازا تھا. لیکن
کہہ دیا کہ میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، اگر اجازت مل جائے بس کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جواب دے دیے۔ لیکن حضرت امام شافعی نے یوں فرمایا کہ دیکھو سوال کرنے والا وہ نیچے بیٹھتا ہے اور جواب دینے والا وہ اوپر بیٹھتا ہے، اور آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، میں اس طرح سے جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ بادشاہ کو نیچے آنا پڑے گا اور میں اوپر بیٹھوں گا، کیونکہ سائل جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر سوال کرتا ہے اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ اوپر بیٹھ کر جواب دیتا ہے، اور جواب دینے والا نیچے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ جن کو علم سے نوازتا ہے، اللہ جن کو اس دولت سے نوازتا ہے، اور جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو ذکر اللہ میں اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا والوں سے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت امام شافعی نے کہہ دیا کہ میں اوپر بیٹھ کر جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نیچے آئے، آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، آپ کو اوپر بٹھایا گیا، پھر سوال کیا گیا کہ بتاؤ اچھا میں جانے کے بعد جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتاؤ، میں ہی ایک سوال کر رہا ہوں کہ یوں بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ تنہا ہوں اور کوئی چیز مانے بھی نہ ہو، کوئی چیز روکنے والی بھی نہ ہو گناہوں سے، اور پھر آپ گناہوں سے رک گئے ہوں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو بارہا ہوا ہے، میں تنہا بھی ہوں، کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے، میں گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، کر بھی سکتا ہوں، گناہ کرنے سے مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن میں گناہ سے اس لیے رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس لیے میں گناہ سے رک گیا۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ بس آپ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی آپ نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو گناہوں سے اس لیے رک رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کل جواب دینا ہے۔ بھئی جانا تو سب کو ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو رخصت ہونا ہے، کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، جانا تو سب کو ہے، لیکن گناہوں سے اس لیے رک رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہونا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور حساب و کتاب وہاں سب کا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا حساب و کتاب نہ ہو۔ وَأَمَّا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، میدان محشر برپا ہوگا، سب کو حساب و کتاب دینا ہے، اور سب کو وہاں نام اعمال سب کے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں مل جائیں گے۔ نام اعمال کی تقسیم ہوگی، جیسا دنیا سے کر کے گیا ہوگا ویسا نام اعمال اسی طریقے پر، اسی انداز پر اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو دائیں ہاتھ میں، غلط کام کیے ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں نام اعمال پہنچے گا۔ بھائی اگر گناہوں سے اس لیے رک رہا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ اور پھر جنت کی نعمتیں میں نے حدیث بھی پڑھی، ترجمہ سن لو، وضاحت کا اور مضمون کا اور زائد تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ ایمان والوں کو، اللہ جنت میں جانے والوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا دنیا میں تصور بھی محال ہے۔ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، نہ کسی کے دل میں وہم و خیال آ سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے واسطے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور خوف خدا اور خوف آخرت پیدا فرما دے۔ تو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔